بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام لینا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له، وصل على سید کو مدینے میں بدلنے والا، تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی نہ ہوا۔ ہر حسین حسن محمد سے ہے خیرات کا طالب، ہر حسین حسن محمد سے ہے خیرات کا طالب۔ کوئی چہرہ بھی محمد سے جمالی نہ ہوا، کوئی پیدا نہ ہوا پھر تیرے مؤذن جیسا، پھر اذانوں میں کبھی سوز بلالی نہ ہوا۔ میں نے ہر دور کی تاریخ کو کھنگالا محسن، کوئی انسان بھی محمد سے مثالی نہ ہوا۔ ایک عہد رکھ رہے ہیں، چونکہ ہماری جماعت کی پالیسی کے مطابق اس سال کے تمام پروگرام ختم نبوت کے عنوان سے معنون ہیں، اسی حوالے سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں۔ یوں عشق کی تکمیل مسلمان کریں گے، ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ سارے بلند آواز سے، یوں عشق کی تکمیل مسلمان کریں گے، سرکار دو عالم پہ فدا جان کریں گے۔ کافر ہے جو ختم نبوت کا کرے انکار، کافر ہے جو ختم نبوت کا کرے انکار، اور یہ جو والا کافر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پہ کوئی پابندی نہیں، وہ جو آپ کے اندر ہے نا جس کو آپ کافر کہنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی دن آنے والا ہے، ان کو بھی ہم اسی طرح کھلے عام کافر کہیں گے انشاءاللہ۔ کافر ہے جو کرے ختم نبوت کا انکار، روکے گا ہمیں کون؟ ہم یہ اعلان برسر میدان کریں گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، خلافت راشدہ۔ جہاں پر کی ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے، جہاں پر کی ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے، مقدر میں ہدایت ہو تو ایک فرمان کافی ہے۔ نہ پوچھو میں کون ہوں کیا ہوں میرا کس سے تعلق ہے، نہ پوچھو میں کون ہوں کیا ہوں میرا کس سے تعلق ہے، صحابہ کا میں نوکر ہوں یہی پہچان کافی ہے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، ارباب خاصوام، باپردہ سماعت فرمانے والی عزتدار ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے علاقہ کی جانی پہچانی عظیم کانفرنس میں بھائی اسد عرفان صاحب کی دعوت پر چند ایک محبت بھری باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام میرے اکابر، میں ان کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ بالخصوص مولانا اسلام الدین عثمانی صاحب نے اپنا وقت مجھے دیا، کیونکہ مجھے آگے 400 کلومیٹر سفر کر کے کسی جگہ پہ پہنچنا ہے۔ مولانا مفتی تنویر عالم صاحب، ان سمیت جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج اتنی عظیم الشان کانفرنس میں، اتنے حسین گلدستے میں، گلستان میں ہمیں بلا کر نبی پاک کی ختم نبوت کے حوالے سے کچھ
कुछ कहने का मौका दिया जा रहा है। मैं अपनी बात को बिला तमहीद शुरू करना चाहता हूं कि आज के जमाने से चंद अरसा पहले हम जब देखा करते थे कि खत्म नबुव्वत की तहरीक अवाइल में शुरू हुई, उस जमाने में सारा कुछ छुप छुपा के किया जाता था, सब कुछ चार दीवारी के तकद्दुस को पमाल किए बगैर किया जाता था। दुश्मन की हरकतें भी हमारी नजरों से ओझल थी, दुश्मन के मामलात भी हम अच्छी तरह उनसे वाकिफ नहीं थे, टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, सोशल मीडिया की ताकत नहीं थी, इसी तरह हमारे पास मोबाइल फोन की कुव्वत भी नहीं थी। उस जमाने में हमारे अकाबिर मौलाना मुफ्ती महमूद ने खत्म नबुव्वत के लिए अपने आप को कुर्बान किया। अब्दुल्ला दरखास्ती हो, गुलाम गोश हजारवी हो, इसी तरह जितने भी अकाबिर थे, शाह अहमद नूरानी हो, अब्दुल सत्तार खान नियाजी हो, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर हो, उन्होंने अपनी पहचान को छुपाया। बरेलवी थे तो ये बताया नहीं कि हम बरेलवी हैं, अहले हदीस से उन्होंने ये बावर कराया नहीं कि अहले हदीस है। अगर देवबंदी थे तो देवबंदियत का प्रचार किए बगैर उन्होंने नबी के सच्चे आशिक होने का इस अंदाज से दावा किया कि असेंबली के मैदानों से कादियानियत को मुर्तद और जिंदीक साबित करके उनकी इबादत पे पाबंदी लगाई, इबादत गाहों पर पाबंदी लगाई। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो पर मारने लगे, उन्होंने बड़ी उछल कूद की, उन्होंने बड़ा अपने आप पर शोर लगाया और पाकिस्तान की सरजमीन पर दोबारा कादियानियत आज के दिन पे आके हमारे सर पे चढ़ चुकी है। मैं दूसरा मंजर भी दिखाना चाहता हूँ। 1985 के अंदर जब अल्लामा हक नवाज जंगवी शहीद ने इस जमात की बुनियाद रखी, कुत्ते पर मेरी माँ आयशा का नाम लिखा गया था, हजरत उमर को भौंका गया था। हजरत हक नवाज ने तब कहा था ये जिंदीक है, ये काले काफिर हैं, ये पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं, ये इस्लाम के भी दुश्मन हैं। तब मानने वाले ने नहीं माना, उन्होंने कहा ये घर में बैठकर जो मर्जी करे, हमें क्या लॉजिक है, हमें क्या तकलीफ है। लेकिन आज वो मंजर आ चुका, जैसे कादियानियत हमारे सर पे चढ़ाई है, वैसे राफसीयत भी हमारे सर पे चढ़ाई है। कल तक वो छुप छुपा कर किया करते थे, आज सरेआम नबी की खत्म नबुव्वत, कौन पैगंबर, बदरुद्दुजा, शम्स सुहा, आफताबे हुदा, नूरे हुदा, सरफराज़े नज़ा, ताजदारे गिरा, सैयदे जीशा, रूहे गुलिस्ता, शम्मे फिरोजा, साहिबे कोनमका, जानशीने अब्दुल्ला, जिगर गोशे आमना, इमाम हरम, हुक्मराने अरब, कायदे इंसानियत, फखरे कोनैन, साहिबे कोनमका, सैयदुल अव्वली, सैयदुल आखिरी, अकरमुल अकरमी, शफीउल मुस्लिमी, राहतुल लिल आशिकी, रहमतुल लिल आलमी, इमामुल अंबिया, फखरे अंबिया, ताजदारे अंबिया, खातमुल अंबिया, वजह कायनात, मकसूद कायनात, इतरत कायनात, वादत कायनात, मवद्दत कायनात, अखलाक कायनात, गुफ्तार कायनात, ललकार कायनात, यलगार कायनात, हिम्मत कायनात, कुव्वत कायनात, जरूरत कायनात, इस्तकामत कायनात, ताकत कायनात, फसाहत कायनात, बलागत कायनात, हुस्न कायनात, जमाल कायनात, कमाल कायनात, जलाल कायनात, इज्जत कायनात, अज़मत कायनात, रिफ़त कायनात, बुलंदी कायनात, आसरा कायनात, सहारा कायनात, खातमुल अंबिया, इमामुल अंबिया, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए कानून बन गया। असेंबलियों में सब कुछ आ गया, लेकिन रब्बे काबा की कसम आज कानून के बावजूद आज असेंबलियों में बात हो रही है। दोबारा मुबारक सानी जैसे मलूनों को छेड़ा जा रहा है। दूसरे मंजर की तरफ आइए, कल तक सहाबा के दुश्मन को इमाम बिगाड़ों के अंदर बैठकर घरों की बैठकों में बैठकर पहुंचते हुए देखा गया, सुना गया, किताबों और लठले चौड़ों में उन्हें ढूंढा गया। आज ये दुश्मन भी मैदान में आ चुका है, आज ये दुश्मन भी मैदान में आ चुका है। इधर से नबी पे हमला है, इधर से सहाबा पे हमला है, इधर से खत्म नबुव्वत पे हमला है, इधर तय्यबा, ताहिरा, आबिदा, आतिका, लईका, अफीफा, फकीफा, मुकद्दिसा, अजीमा, सालिहा, आबिदा, हाफिजा, आलिमा, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका पे हमला है। इधर मुफ्ती महमूद थे तो इधर भी हक नवाज जंगवी था। अगर ये चले गए तो ये भी चले गए, लेकिन हमें ये पैगाम दे गए अब बरेलवियत को छोड़ो, अहले हदीसों को छोड़ो, देवबंदियों को छोड़ो। अगर कुफर नंगा हो गया है, रब्बे काबा की कसम एक एक लम्हा हक पे भी वाजिब हो चुका है। नबी की खत्म नबुव्वत का दिफा भी करके दिखाएंगे, सहाबा के नमूज का दिफा भी करके दिखाएंगे। नारे तकबीर, शान रिसालत, ताजदार खत्म नबुव्वत, शुहदाए खत्म नबुव्वत, शुहदाए नामूस सहाबा, खिलाफत राशिदा।
منزل ایک ہے، رستے دو ہو سکتے ہیں۔ اگر یہاں 10,000 لاشیں ایک دن میں قربان کیے گئے تو ادھر بھی ایک ایک دن میں 4 بھائیوں کے لاشیں ہم نے بھی اٹھائے ہیں۔ اگر وہاں بم دھماکے چلے تو یہاں میرے والد علامہ ضیاء الرحمان فاروقی کے جسم کے بھی ٹکڑے کیے گئے ہیں۔ آج وہ وقت آ چکا ہے کہ نبی کی ختم نبوت، صحابہ کی عزت کے لیے ہم پہ لازم اور واجب ہو چکا ہے۔ اذا ظہرت الفتن اب البدع فسبت اصحابی الی آخرہ کے تحت اب میدان میں نکلنا ہے نبی کی ختم نبوت کے لیے، صحابہ کی عظمت کے لیے۔ تو آج یہ نمائندہ اجتماع یہ وعدہ کرتا ہے نبی کی بات ہوگی تب بھی، صحابہ کی بات ہوگی تب بھی۔ جیسے ابو بکر کو ختم نبوت کے لیے قربان کیا گیا، عمر فاروق کو ذبح کروایا گیا، عثمان غنی کو مظلوم شہید کروایا گیا، علی المرتضیٰ کو ذبح کروا دیا گیا، اگر آج ان صحابہ کو ہماری ضرورت پڑے گی، رب کعبہ کی قسم، اولاد سے بڑھ کر، جائیداد سے بڑھ کر، دنیا سے بڑھ کر، زندگی سے بڑھ کر ہم جان لٹاتے جائیں گے، صحابہ کے جھنڈے لگاتے جائیں گے۔ اس کے لیے تیار ہیں؟ تمام تیار ہیں؟ ہمارے استاد مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمت اللہ تعالی علیہ، امیر مرکزیہ عالمی مجلس ختم نبوت فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اگر بندے نے کسی کو کوئی نصیحت کرنی ہے تو وہ نصیحت تب اثر کرے گی جب بندے کا خود اس پہ عمل پکا ہو۔ میں نمازی ہوں، میری اولاد بھی نمازی بنے گی۔ میں روزہ نہ رکھوں، مجھے دل میں خیال آئے کہ میری اولاد رابعہ بصری جیسی ہو نہیں سکتا۔ اس لیے یہ نیک کام جو آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، میں سب سے پہلے اپنی قربانی کا آپ کے سامنے بطور اتمام حجت کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب 1954 میں تحریک ختم نبوت کا آغاز ہوا، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان میں ختم نبوت کے جو سب سے پہلے مبلغ بنائے گئے وہ میرے دادا جان مولانا محمد علی جانباز رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری نے ان کو لائل پور فیصل آباد میں پاکستان کا سب سے پہلا ختم نبوت کا مبلغ بنایا تھا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب 1954 میں ختم نبوت کا پہرا دیتے ہوئے میرے دادا جان سکھر جیل میں قید تھے، اس دن ضیاء الرحمان فاروقی ان کے گھر میں پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے ختم نبوت کے لیے جیل کاٹی، ادھر ضیاء الرحمان کی شکل میں اللہ نے انہیں تحفہ عطا فرمایا۔ ادھر 1988 میں جب میری پیدائش ہوئی تو میرے والد علامہ ضیاء الرحمان فاروقی میاں والی کی جیل میں حق نواز جنگوی کے ساتھ صحابہ کی عزت کا پہرا دیتے ہوئے جیل کاٹ رہے تھے۔ تو پھر یہ فیصلہ کرنا ہوگا، ختم نبوت کا عقیدہ بھی ہمارا ایمان ہے، صحابہ کی عزت والا عقیدہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جس میں جان رہے گی انشاءاللہ لبوں پہ ختم نبوت اور صحابہ کا نام رہے گا۔ میں بطور دلیل ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ میرے بڑے ہیں سارے، میں چھوٹا ہوں سب سے۔ میرے نبی نے 27 غزوات میں حصے لیے اور 70 سرایا نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے روانہ کی۔ غزوات آپ جانتے ہیں جس میں نبی پاک بنفس نفیس شریک ہوئے، سرایا وہ جس میں نبی پاک نے اپنے اعتماد والوں کو بھیجا۔ تو پتہ چلا خود 27 مرتبہ لڑنے گئے اور زندگی میں 70 مرتبہ جنہیں بھیجا وہ محمد کے قابل اعتماد صحابہ ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ تو تھوڑا بولیے نا، ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ لنڈی کوتل والے جو میرے بھائی کھڑے ہیں بے وجہ پریشان ہے، ذرا آپ بھی کہہ دیں سبحان اللہ۔ ان غزوات اور سرایا کی تعداد تقریباً 97 بنتی ہے۔ ان 97 لڑائیوں میں 259 صحابہ شہید ہوئے، لیکن ختم نبوت کی پہلی جنگ ہے، لڑنے والا صدیق اکبر ہے۔
کون صدیق اکبر؟ ازلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا، صدیق کا انکار ہے، انکار نبی کا، ملنا ہو اگر اس سے یعنی آقا سے آسان پتا ہے، صدیق کا دربار ہے دربار نبی کا، کچھ لوگ جھلک دیکھنے آئے تھے نبی کی، صدیق میں کرتے رہے دیدار نبی کا۔ صرف ایک جنگ میں 700 حفاظ صحابہ، باقی ان کے علاوہ شہید ہوئے۔ میں بطور مزہ بھی ہے لیکن سبق بھی ہے، سنا کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہاں قاری اسد عرفان صاحب کی مثال لے لیتے ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، ان کا کسی سے جھگڑا ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ویسے بنتی ان پر نہیں ہے کیونکہ ان کے پیچھے تو ہزاروں افراد آئیں گے، لیکن مثال کے طور پر میں بتا دیتا ہوں، ہر بندے کی کہانی، ہر گھر کی کہانی، ہر دوست کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ حضرت قاری اسد صاحب سے کسی کی لڑائی ہو جائے، یہ جلدی سے فون کریں گے، میری بات جہاں پہ میں لے جانا چاہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ وہاں تک پہنچیں گے۔ لڑائی ہو جائے یہ اپنے دوستوں کو یاروں کو فون کریں گے، بھائی میری لڑائی ہو گئی ہے، میری عزت کا مسئلہ ہے، تمہیں میرے ساتھ آنا پڑے گا۔ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، 10 بندے چلے آئے، ان میں ایک سیانہ بھی ہوگا، وہ سیانہ آ کے کہے گا قاری صاحب لڑائی ہوئی کس کے ساتھ ہے؟ اگر قاری صاحب نے کہہ دیا جی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹوں کے ساتھ لڑائی ہے، تو وہ جو سیانہ ہے نا سب سے پہلے وہ کہے گا یار میری تو دادی بیمار ہے، میری تو دادی بیمار ہے مجھے جانا ہے، دوسرا کہے گا میری بیوی بیمار ہے مجھے بھی جانا ہے، تیسرا کہے گا میں نے تو اپنی بچی کے لیے ڈاکٹر سے ٹائم لیا ہوا ہے، چوتھا کہے گا مجھے بیوی سے اتنی دیر کی چھٹی ملی تھی وہ چھٹی پوری ہو گئی۔ آہستہ آہستہ وہ 10 میں سے 4 دوست رہ جائیں گے۔ قاری اسد صاحب سر پکڑ کر بیٹھیں گے کہ یار جن سے وفائیں کرنے کی امید تھی، جن سے وفائیں نبھانے کے وعدے تھے، آج وہ مجھے ایک ایک کر کے چھوڑ کے چلے گئے، لیکن وہ پوچھیں گے کہ اے بھائی بتا تو صحیح ڈر کس بات کا ہے؟ تو وہ جو باقی بچے ہوں گے وہ کہیں گے ہم گئے تو نہیں لیکن یہ ڈر ہمیں بھی ہے کہ یوسف رضا گیلانی سے پنگا لے لیا، اس کے پاس پتہ نہیں کتنے بندے ہوں گے، تیرے ساتھ تو صرف 10 ہیں، تیرے پاس ڈنڈا بھی نہیں ان کے پاس ہتھیار ہیں، تیرے پاس سائیکل بھی نہیں ان کے پاس سواریاں ہیں، تیرے پاس کچہری کا نمبر بھی نہیں، ان کے وکلاء کی تعداد کثیر ہے، ان کے تانے کا تعلق کثیر ہے، تو اس سے پتا چل جائے گا ہمیشہ لڑائیاں برابری کی بنیاد پہ لڑی جاتی ہیں، ہتھیار پورے ہو، بندے پورے ہو، سواریاں پوری ہو، اور جتنا بھی سرمایہ ہے وہ برابری پہ ہو تو جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ لیکن آؤ تمہیں آمنہ کے در یتیم کے قدموں میں لیے چلتا ہوں، صحابہ کی تعداد 313 ہے، میرے نبی کی صحابہ کی تعداد 313 ہے، مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے۔ 2 کاجری والوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، 313 کا مقابلہ 1000 سے بنتا نہیں، ہتھیار بھی پورے نہیں، نیزے بھی پورے نہیں، تیر بھی پورے نہیں، سواریاں بھی پوری نہیں، زیرے بھی پوری نہیں، لبے کعبہ کی قسم، لیکن کہنے والا محمد مصطفیٰ ہے جس کے گلشن کے تمام پھول اعلیٰ و ارفع ہیں۔ نبی نے فرمایا اے صحابہ بدر میں جانا ہے، صحابہ نے عشق میں جھوم کے کہا اے آقا آج صرف جانا نہیں ہے بلکہ آپ کے عشق میں آ کے ہر حد سے گزر جانا ہے۔ دنیا نے منظر دیکھا، احد میں دیکھی 700 صحابہ ہیں، 3000 کافر ہیں، ایک جنگ میں 10,000 صحابہ ہیں، 30,000 کافر ہیں، ایک جنگ میں 12,000 صحابہ ہیں، 38,000 کافر ہیں، ایک جنگ میں 30,000 صحابہ ہیں، 2.5 لاکھ کفر کا لشکر ہے۔ رب کعبہ کی قسم کوئی ایک صحابی بتاؤ جس نے کہا ہو میرے بچے بیمار ہیں، جس نے کہا ہو میری بیوی بیمار ہے، میرے گھر والے بیمار ہیں، میری اولاد بیمار ہیں، ہاں ہاں نبی کے گلشن سے وہ مجھے اماں تو یاد آتی ہے جسے خنسا کہا جاتا ہے، وہ جنگ کے وقت میں اپنے شہر سے باہر آ کے کھڑی ہے کہ جنگ کے احوال معلوم ہو جائیں، جنگ کا پتہ چل جائے، لیکن جب ایک بندہ آیا اس نے آ کے کہا اے خنسا تیرا تو والد نبی کے لیے شہید ہو گیا۔ وہ میری ماں کہنے لگی جذبہ دیکھیے، ولولہ دیکھیے، ہمت دیکھیے، قوت دیکھیے، جرت دیکھیے، استقامت دیکھیے۔ وہ ماں کہنے لگی ہاں ہاں اگر ابا چلے گئے تو خیر ہے، لیکن مجھے پہلے بتاؤ ابا کے جانے کے بعد بھی میرے محمد کا حال کیسا ہے؟ دوسرے نے آ کے کہا آپ کا بیٹا بھی گیا، تیسرے نے کہا خامن بھی گیا، چوتھے نے کہا آپ کا بھائی بھی چلا گیا۔ عورت کے یہی 4 رشتے سب سے عزیز ترین ہوا کرتے ہیں،
لیکن میں قربان صحابیات کے قدموں پر نبی کی تربیت پہ قربان جاؤں۔ وہ اماں خنسا فرماتی ہیں کہ سب کچھ چلا گیا، اب میں منتظر تھی کہ مجھے آقا نظر آ جائیں، اتنے میں آقا کا چہرہ نظر آیا جو لوگوں کے درمیان صحابہ کے جھرمٹ میں آ رہے تھے، اور شمائل میں پڑھا گیا ہے کہ نبی کا قد نہ چھوٹا تھا نہ بڑا تھا، توجہ کیجئے گا، لیکن جب نبی لوگوں کے درمیان گزرتے یوں لگتا جیسے آقا سے بڑا کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں، حسن میں بھی کوئی نہیں، جمال میں بھی کوئی نہیں، کمال میں بھی کوئی نہیں، عزت و عظمت و رفعت و بلندی میں بھی کوئی نہیں۔ حضرت خنسا فرماتی ہیں جب نبی پاک آئے انہوں نے کہا بھائی چلا گیا، بیٹا چلا گیا، خامد چلا گیا، والد چلا گیا۔ حضرت خنسا نے مسکرا کے عرض کی یا رسول اللہ، ہاں ہاں اگر میری ساری کائنات بھی چلی گئی آپ بچ گئے تو خنسا سمجھے گی ساری پوری کائنات بچ چکی ہے۔ یہ محمد کی صحابیات ہیں، انہی کے صدقے آج ہم دین کے اس مشن پہ چلے ہوئے ہیں۔ مجھے آخری ایک بات اس کے بعد اجازت چاہوں گا، کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن وقت کافی ہو چکا ہے۔ اکابرین کی آمد ہے، جن کو ہم سننے آئے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ تقریباً وہ تمام افراد آپ حضرات کے سامنے آنے والے ہیں۔ میں کراچی گیا، میرے والد کے ایک دوست مجھے ملے، نہ حافظ تھے نہ عالم تھے، لیکن ایک صحافی طبقہ سے تعلق رکھنے والے، وہ کہنے لگے مجھے بتاؤ کہ بدر کی جنگ کس چیز کی جنگ تھی؟ میں نے کہا کفر اسلام کی جنگ تھی۔ مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا، میں دلیل بھی ساتھ پیش کروں گا۔ وہ کہنے لگے نہیں، بدر کی جنگ کفر اسلام کی جنگ نہیں تھی۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم نے تو بچپن سے یہی سنا ہے، مولویوں سے یہی سنا ہے، ہم نے اپنوں سے تو یہی سنا ہے کہ کفر اسلام کی پہلی جنگ بدر کی جنگ تھی۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو آج تک تقریروں میں یہی کہتے رہے۔ وہ کہنے لگے پہلے یہ بتاؤ میرے نبی کی بدر میں دعا کیا تھی؟ میرے نبی کی بدر میں دعا کیا؟ او یار بولو نا، روٹی ملے گی نا؟ روٹی کھاتی بیٹھے ہو پھر بھی چپ بیٹھے ہو یار، ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ایسے نہیں، اگر کوئی جھنگوی کا دیوانہ بیٹھا ہے تو جھنگوی کی محبت میں ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ ہوئی نا بات، ابھی تو عثمانی صاحب کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی، پچھلے سال وہ یہیں اپنی خوشبو کو پھیلا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ بالا خانوں میں جگہ نصیب فرمائے۔ فرمانے لگے کہ بتاؤ بدر کی جنگ میں نبی کی دعا کیا تھی؟ مجھے کچھ سمجھ آنے لگا، میں نظریں جھکا کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگے بتاؤ تو صحیح۔ میں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے ربا آج اگر صحابہ کو کچھ ہو گیا تو دین نہیں بچے گا، آج اگر صحابہ کو کچھ ہو گیا شریعت نہیں بچے گی۔ میں یوں کہوں میرے والد کہا کرتے تھے کہ نبی نے فرمایا تھا صحابہ میری متاع ہے، صحابہ میری زندگی ہے، صحابہ میرا اثاثہ ہے، صحابہ میرا اثاثہ ہے، صحابہ میرا سرمایہ ہے، صحابہ میری کنجی ہے، صحابہ میری کمائی ہے۔ اے ربا اگر آج یہ صحابہ نہ بچے تیرا دین نہیں بچے گا، شریعت نہیں بچے گی، قرآن نہیں بچے گا۔ تو میں نے جب ان کی بات سنی تو مجھے یہ بات پتا چلی کہ اللہ رب العزت نے جو بدر کی جنگ میں صحابہ کو کھڑا کیا یہ کفر اسلام کی جنگ نے والد کی شہادت کو دیکھ کر ملا ہے۔ مجھے یہ نظریہ حق نواز کی شہادت کے بعد ملا ہے، مختار کی شہادت کے بعد ملا ہے۔ تو آئیے آج وعدہ کرتے ہیں جب تک جئیں گے صحابہ کے نام اپنی زندگی کو کر جائیں گے، کریں گے، سارے ہاتھ بلند کر کے ساتھ چلیں گے، پیچھے تو نہیں ہٹیں گے۔ اگر صحابہ پہ تبرہ ہوا میدانوں میں نکلیں گے، اگر ختم نبوت پہ انگلیاں اٹھی تو میدانوں میں آئیں گے۔ تو ضیاء الرحمان کہا کرتے تھے تم ایسا کرنا کوئی جگلو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا کوئی جگلو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ وآخر دعوانا